ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سے گاؤں میں ایک مغرور جادوگر رہتا تھا۔ اس کا نام گوگا تھا۔ گوگا میں حیرت انگیز جادوئی طاقتیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ گاؤں میں بہت مشہور تھا۔ لیکن اس کی شہرت نے اسے انتہائی مغرور بنا دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر سمجھتا تھا اور گاؤں والوں کو حقیر نظر آتا تھا۔ گوگا کا گھر گاؤں کے مضافات میں تھا، جہاں وہ اپنی جادوئی کتابوں اور اوزاروں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ گاؤں والوں کی مدد کے لیے کبھی تیار نہیں تھا، بلکہ اپنے جادو سے انہیں ڈراتا تھا۔ اگر کسی دیہاتی کو کوئی پریشانی ہوتی اور وہ مدد کے لیے گوگا کے پاس آتا، تو وہ ان کی بے عزتی کرتا اور ان کا مسئلہ مزید بڑھا دیتا۔ ایک دن دیا بین نام کی ایک بوڑھی عورت گاؤں میں آئی۔ اس نے گوگا سے التجا کی، میرا بیٹا ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، براہ کرم اس کی مدد کریں۔ گوگا نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بیٹے کی بیماری کی کیا پرواہ ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے تنگ نہ کرو۔ دیا بین اداس دل کے ساتھ واپس چلی گئی۔ گاؤں والے وکرم کے رویے سے بہت مایوس ہوئے، لیکن وہ اس کے اختیارات سے خوفزدہ تھے اور اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک پرا اسرار مسافر آیا۔ وہ شوبھنکرا نام کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے گوگا کے بارے میں سنا تھا اور اس کے تکبر کے بارے میں جان کر اسے دکھ ہوا۔ شوبھنکرا نے گوگا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ شوبھنکرا گوگا کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گوگا نے دروازہ کھولا اور شوبھنکرا کو دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ شوبھنکارا نے شائستگی سے کہا، میرا نام شوبھنکارا ہے اور میں ایک دور دراز ملک سے آیا ہوں۔ میں ایک سادھا سا مسافر ہوں اور آپ کی عظمت کے بارے میں سن کر یہاں آیا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے جادو کے کچھ کرتب دکھا سکتے ہیں؟ گوگا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی تمام طاقتوں کا مظاہرہ کرنے لگا۔ اس نے آگ سے کھیلا، پانی ہوا میں پھینکا اور پھولوں کو ہوا میں اڑایا اور بارش برسائی۔ شوبھنکر 6 نے یہ سب بہت غور سے دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ شوبھنکر نے پھر کہا، گوگا تم واقعی عظیم ہو، لیکن کیا تم ایک عام آدمی کو جادو سکھا سکتے ہو؟ ضرور، لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس کے مستحق ہیں۔ گوگا نے فخر سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو آزمانے کے لیے تیار ہوں۔ گوگا نے شوبھنکر کو ایک مشکل پہیلی دی اور کہا، اگر تم اس پہیلی کو حل کر سکو تو میں تمہیں جادو سکھا دوں گا۔ شوبھنکر نے پہیلی کو غور سے سنا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے حل کر دیا۔ گوگا یہ دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اس نے اپنا غرور برقرار رکھا اور کہا، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں جادو سکھاؤں گا۔ گوگا نے شوبھنکر کو ایک جادوئی منتر سکھایا اور کہا، اب اسے دہراؤ۔ شوبھنکر نے منتر دہرایا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ گوگا نے ہنستے ہوئے کہا، تم میں جادو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم اسے کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ شوبھنکر مسکرایا اور بولا، گوگا، جادو صرف منتروں میں نہیں ہوتا، یہ دل اور روح کی پاکیزگی میں ہوتا ہے۔ تم نے اپنی طاقتوں کو باطل اور انا کے لیے استعمال کیا ہے، نہ کہ دوسروں کی مدد کے لیے، اسی لیے تمہاری طاقتیں اب تمہارے قابو سے باہر ہو چکی ہیں۔ گوگا نے شوبھنکر کی بات کو ہلکے سے لیا اور اسے باہر پھینک دیا، لیکن اگلے دن گوگا نے محسوس کیا کہ اس کی جادوئی طاقتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ جتنا اس نے جادو کرنے کی کوشش کی، اتنی ہی اس کی طاقتیں کم ہوتی گئیں۔ گوگا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے گاؤں والوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے دیابین سے معافی مانگی اور اپنے بیٹے کی بیماری کے علاج کے لیے اپنی باقی طاقتوں کا استعمال کیا۔ گوگا کا غرور ٹوٹ گیا، اب اس نے دوسروں کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ گاؤں والے گوگا میں یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ شوبھنکر نے بھی گوگا میں یہ تبدیلی دیکھی اور اسے آشیرواد دیا۔ اسے اپنی جادوئی طاقتیں واپس مل گئیں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنی جادوئی طاقتوں سے لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ سیکھ: اس کہانی سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ غرور اور تکبر ہمیں دوسروں سے الگ کر دیتا ہے اور آخرکار ہماری اپنی طاقتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ حقیقی طاقت دوسروں کی مدد کرنے اور عاجز رہنے میں ہے۔
السلام علیکم پیارے سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسے قدیم اور حسین قصے میں لے کر جا رہے ہیں جو صرف ایک بادشاہت کی نہیں بلکہ عقل، محبت اور سچائی کی طاقت کی کہانی ہے۔ کہیں مشرق کی سرزمین پر ایک عظیم اور پرامن سلطنت نورستان آباد تھی، جس پر ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ شاہ فاروق حکمرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دانش مند، ہمدرد اور باوقار ملکہ زہرا محل کی رونق تھی اور دونوں رعایا سے محبت کرتے تھے۔ ہر دن ان کے لیے دعاؤں کا باعث بنتا تھا۔ شاہ فاروق اور ملکہ زہرا کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ تیمور، جو 16 برس کا نوجوان ہوتے ہوئے بھی عقل، علم اور ہنر میں بے مثال سپوت تھا۔ وہ نہ صرف شمشیر زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ماہر تھا، بلکہ علم و ادب، رعایا نوازی اور عدل میں بھی اپنے والدین کا پرتو تھا۔ پورا نورستان اس کے اخلاق، خلوص اور نرمی کا دیوانہ تھا۔ اور شاہی خاندان کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ تیمور کے لیے ایک ایسی شریک حیات ڈھونڈی جائے جو حسن کے ساتھ ساتھ وقار اور عقل میں بھی شاہی خاندان کی عکاسی کرے۔ محل کے مشیروں نے کئی شہزادیوں کی تجاویز پیش کیں، مگر شہزادہ ہر بار انکار کرتا۔ وہ کہتا، میں ایسی دلہن چاہتا ہوں جو نہ صرف تاج کی حقدار ہو بلکہ دلوں کی ملکہ ہو۔ چنانچہ شاہ فاروق نے 10 قریبی سلطنتوں کو پیغام بھیجا اور جلد ہی 10 بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ محل پہنچے، جہاں ہر شہزادی کو ایک ہفتہ دیا گیا تاکہ تیمور خود ان کے کردار کا مشاہدہ کر سکے۔ ایک کے بعد ایک شہزادی آئیں، مگر تیمور کو کوئی بھی نہ بھا سکی، اور اس نے افسوس سے کہا، یہ سب شاید خوبصورت ہوں مگر ان میں سچائی، عاجزی اور وقار کا فقدان ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وطن لوٹ گئے اور محل میں خاموشی چھا گئی۔ تب ایک رات نورستان پر ایسا طوفان آیا جیسے آسمان بھی رو رہا ہو، اور بارش، بجلی اور آندھی نے ہر طرف اندھیرا چھا دیا۔ اسی اندھیرے میں محل کے دروازے پر ایک لڑکی دکھائی دی، جو بھیگی ہوئی، سردی سے کانپتی، پناہ کی طالب تھی۔ دربان اسے فوراً اندر لے آیا اور ملکہ کو خبر ملی تو انہوں نے اسے محل میں آنے کا حکم دیا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ بحر نات کی شہزادی ہے اور طوفان میں اس کے والدین اور ملازم سمندر میں غرق ہو گئے، اور وہ تنہا ایک تختے پر سوار ہو کر نورستان پہنچی۔ ملکہ نے اسے شاہی مہمان خانے میں بھیج دیا، مگر دل میں شک بھی رکھا، اور اسی رات بستر کے نیچے 3 مٹر کے دانے رکھ کر 5 نرم گدے اور ایک موٹا شاہی گدا بچھا دیا۔ لڑکی کو کچھ بتائے بغیر اسی بستر پر سونے بھیجا گیا۔ صبح جب ملکہ زہرا اس کے کمرے میں گئیں تو لڑکی جاگ رہی تھی، اور کہا، رات بھر عجیب محسوس ہوتا رہا، جیسے بستر میں کچھ چبھ رہا ہو، نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر ملکہ زہرا مسکرا دیں اور کہا، تم واقعی ایک اصلی شہزادی ہو، کیونکہ صرف شاہی نزاکت رکھنے والی ایسی حساسیت رکھ سکتی ہے۔ شہزادہ تیمور کو جب یہ سب بتایا گیا تو وہ شہزادی کی سچائی، نرمی اور برداشت سے بے حد متاثر ہوا۔ اسی شام ملکہ زہرا نے دربار میں اعلان کیا کہ یہی شہزادی تیمور کی دلہن ہوگی، اور پورا دربار خوشی سے جھوم اٹھا۔ چند دن بعد تیمور اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اور رعایا خوشیوں میں جھوم اٹھی۔ شادی کے بعد شہزادی نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی جو نیک دل بادشاہ اور ملکہ تھے، اور اگرچہ وہ نورستان سے پیغام نہ پا سکے مگر دل سے تیمور کو قبول کر چکے تھے اور بن بلائے مہمان بن کر آئے، کیونکہ تقدیر نے انہیں ملانے کا فیصلہ پہلے ہی کر رکھا تھا۔ تیمور نے اسے تسلی دی کہ اس کے والدین بھی ویسے ہی نیک اور رحم دل ہیں، اور کچھ وقت بعد شاہ فاروق نے تیمور اور شہزادی کو سلطنت بحر نات بھیج دیا تاکہ وہ وہاں کی باغ ڈور سنبھالیں۔ اب شہزادہ تیمور اور شہزادی دونوں سلطنتوں کے تاجدار بن گئے۔
اور عدل، محبت اور عقل کے ساتھ انہوں نے دونوں سلطنتوں کو فلاح، امن اور خوشحالی کا مرکز بنا دیا۔ یوں ایک طوفان کے بعد جو روشنی آئی وہ دونوں سلطنتوں کے لیے باعث رحمت بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی اور کہانیوں کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سلطنتیں تلوار کی دھار پر چلتی تھیں اور ایک عادل بادشاہ 3 بہادر بیٹوں کا باپ تھا، جن میں سے سب سے چھوٹا ہاکنز حکومت اور تلوار کے بجائے قدرت، جنگل اور پرندوں سے محبت کرتا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ ناراض ہوا اور اسے سلطنت سے نکال دیا۔ تو ہاکنز اپنے شاہی لباس اتار کر فقیرانہ حال میں جنگل کی راہ لیتا ہے، جہاں ایک پراسرار حبشی شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو اسے اپنی جھونپڑی میں جگہ دیتا ہے، محبت دیتا ہے اور 7 زبانیں، جادوئی بانسری، موسیقی اور جادو کی انگوٹھی اور ڈنڈا سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ 7 سال گزر جاتے ہیں۔ ایک دن جنگل میں خبر آتی ہے کہ ایک 7 سروں والا اژدہا ہر سال انسان اور بکرا مانگتا ہے، اور اس بار قرا بادشاہ کی بیٹی کے نام نکل آیا ہے۔ ہاکنز اور حبشی مشورہ کرتے ہیں۔ جب ہاکنز نے جادوئی انگوٹھی دائیں طرف گھمائی تو وہ ایک پراسرار قلعے کے سامنے پہنچا، جس کی سرخ دیواریں اور سیاہ لوہے کا دروازہ دہشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ دروازے پر ایک خوفناک جن پہرا دے رہا تھا، جس کا قد درخت جتنا، آنکھیں انگاروں جیسی، دانت چھریوں جیسے اور ہاتھ میں ایک دیو ہیکل نیزہ تھا۔ اس نے ہاکنز کو دیکھ کر قہقہا مارا، مگر ہاکنز نے ڈنڈے سے حملہ کر کے اسے گرا دیا، سر کاٹ کر چابی نکالی۔ قلعے میں داخل ہو کر جن کا شاہی لباس، سفید آتشی گھوڑا اور تلوار حاصل کی اور انگوٹھی گھما کر واپس نمودار ہوا تو شہر میں شہزادی کی قربانی کا جلوس نکل رہا تھا۔ ہاکنز نے شہزادی کی جگہ لینے کی پیشکش کی اور اژدہے کی غار جا پہنچا، مگر اژدہے نے کہا آج بھوک نہیں، کل آنا، اور یوں ایک دن کی مہلت ملی۔ رات کو وہ محل گیا مگر اپنی شناخت ظاہر نہ کی۔ دوبارہ انگوٹھی گھما کر قلعے میں گیا اور جنگل واپس آیا، جہاں حبشی نے اسے اگلے دن کا مشورہ دیا۔ اگلے دن ہاکنز نے دوسرا جن مارا، اس سے چاندی کی چابی، نیا لباس اور سنہرا گھوڑا حاصل کیا، پھر واپس جا کر دوبارہ شہزادی کی جگہ لی، مگر اژدہے نے پھر ایک دن کی مہلت مانگی۔ تیسری صبح حبشی نے کہا کہ آخری جن سب سے خطرناک ہے اور سونے کی چابی ملے گی، ساتھ ہی کہا کہ صرف کالے گھوڑے پر سوار ہونا۔ ہاکنز نے تیسرا جن مارا، سونے کی چابی لی، کالے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس آ کر تیسرے اور آخری دن شہزادی کی جان بچانے کے لیے اژدہے کا سامنا کیا۔ اژدہا 7 سروں والا خوفناک بلا تھا۔ لڑائی میں جب ہاکنز تھک گیا تو کالے گھوڑے نے میدان سنبھالا اور پھر ہاکنز نے ہمت کر کے 7 سروں کو کاٹ کر اژدہے کو مار ڈالا، مگر خود تھکن سے بے ہوش ہو گیا۔ صبح صادق کے وقت جب سورج کی پہلی کرنوں نے پہاڑوں کو چھوا، شہر میں اعلان ہوا کہ اژدہا مارا گیا اور شہزادی بچ گئی، جس پر پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ گلیوں میں رقص ہونے لگا اور آسمان رنگ برنگے جھنڈوں سے سج گیا۔ شہزادی جو 3 دن موت کے سائے میں رہی تھی، اب آزادی کے جذبے سے ہاکنز کی طرف بڑھی۔ بادشاہ نے اسے دربار میں بلایا، جہاں سب درباری، وزیر، محافظ اور عوام موجود تھے۔ بادشاہ نے اپنے تخت سے اٹھ کر کہا کہ اس نوجوان نے نہ صرف شہزادی کو بچایا بلکہ سلطنت کو بھی نجات دی، اس لیے جو انعام چاہے مانگے۔ مگر ہاکنز نے سر جھکا کر کہا کہ اسے انعام نہیں، صرف واپسی کی اجازت چاہیے۔ شہزادی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے پوچھا، اگر وہ اسے جانے نہ دے تو؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہماری بیٹی اسی سے شادی کرے گی، یہی ہمارا انعام ہوگا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، قلعہ جگمگا اٹھا۔ ہاکنز نے شہزادی سے کہا کہ اگر وہ اس کی اصل پہچان سن لے تو شاید فیصلہ بدل جائے، مگر شہزادی نے کہا کہ اس نے اسے دل سے اپنایا ہے، نام یا لباس سے نہیں۔ شادی کی رات ہاکنز نے حبشی کو بلایا، جس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب وقت ہے راز جاننے کا، اور ایک جادوئی آئینہ دکھایا جس میں وہی پرانا محل، بیمار بادشاہ اور شہزادہ نظر آیا۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ہاکنز نے کہا کہ یہ میں ہوں، شہزادہ ہاکنز،
اور بتایا کہ حبشی نے اس کی آزمائش کے لیے اس کی صورت بدل دی تھی تاکہ وہ بغیر شہزادگی کے خود کو منوا سکے۔ محل میں خاموشی چھا گئی، مگر شہزادی مسکرائی اور کہا کہ اب تمہارے پاس تاج بھی ہے اور دل بھی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، بادشاہ بنا۔ حبشی نے رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں میری ضرورت نہیں، اگر کبھی سچائی کی ضرورت ہو تو انگوٹھی دائیں گھما دینا۔ اور جب ہاکنز نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حبشی غائب ہو چکا تھا۔ پریوں کی دنیا میں کرسٹل اور ہیروں سے بنا ہوا ایک خوبصورت محل تھا۔ اس محل میں ایک خوبصورت پری رہتی تھی جس کا نام نورا تھا۔ نورا کے بال سونے کی طرح چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں نیلے سمندر کی طرح گہری تھی۔ نورا کوئی عام پری نہیں تھی، وہ پریوں کی دنیا کی سب سے مشہور بیوٹی گرو تھی۔ اس کو کروڑوں پریاں اور جادوگرنیاں یوٹیوب پر دیکھتی تھیں۔ نورا کے پاس ایک جادوئی میک اپ کٹ تھا جو اس کی دادی نے اسے دیا تھا۔ یہ کٹ کسی بھی چہرے کو دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ بنا دیتا تھا۔ جب نورا اپنے جادوئی برش کو استعمال کرتی تو اس سے سونے کی چمک نکلتی تھی، اور جس بھی پری کا میک اپ وہ کرتی وہ فوراً حسین بن جاتی تھی۔ ہر روز نورا اپنے کرسٹل کے اسٹوڈیو میں نئی ویڈیوز بناتی تھی۔ وہ مختلف قسم کے جادوئی میک اپ کرتی اور سب سے اہم بات کہ وہ اپنے دیکھنے والوں کو خوبصورت بننے کا طریقہ بتاتی تھی۔ اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہزاروں پریاں خوش ہوتی تھیں۔ ایک دن نورا کو اس کے کمپیوٹر پر ایک عجیب سا میسج ملا۔ یہ میسج انسانی دنیا سے آیا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، ہیلو، میں آیا ہوں، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں بھی آپ کی طرح بیوٹی گرو بننا چاہتی ہوں۔ نورا نے تو پہلے کبھی کسی انسان سے بات نہیں کی تھی، لیکن آیا کا میسج پڑھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ آیا ایک سادہ لڑکی تھی جو اپنے چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بھی ایک دن مشہور بیوٹی گرو بنے۔ نورا نے آیا کو جواب دیا، پھر دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ نورا نے آیا کو بتایا کہ وہ ایک پری ہے، لیکن آیا کو یقین نہیں آیا۔ آیا نے سمجھا کہ نورا مذاق کر رہی ہے۔ مہینوں تک نورا نے آیا کو آن لائن میک اپ کی تربیت دی۔ نورا اپنے جادوئی طریقوں کو آسان انسانی طریقوں میں بدل کر اس کو سکھاتی، اور نورا کی مدد سے آیا نے وہ سارا کچھ سیکھ لیا۔ آیا نے بہت محنت کی اور جلد ہی اپنا یوٹیوب چینل شروع کر دیا۔ اس کے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگ گیا۔ نورا آیا کی کامیابی سے بہت خوش تھی۔ وہ رات کو دیر تک آیا کے ساتھ ویڈیو کال پر میک اپ کے نئے آئیڈیاز پہ بات کرتی تھی۔ آیا کو اب بڑی بڑی کمپنیاں اسپانسرشپ کی پیشکش کرنے لگی تھیں، لیکن آیا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ایک اور بیوٹی گرو جس کا نام مایا تھا، اس کو بہت جلن ہوئی۔ آیا کے آنے کے بعد اس کی مقبولیت کم ہونے لگی تھی۔ لوگ اب آیا کے ویڈیوز زیادہ پسند کرتے تھے۔ مایا کو پتہ چل گیا کہ آیا جو ہے وہ کسی نورا سے رابطے میں ہے۔ مایا نے جب نورا کا چینل دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ نورا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مایا کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی جادوئی مدد لے کر اس سے آگے نکل جائے۔ مایا نے اپنی دادی سے کالے جادو کی کتاب مانگی۔ ایک تاریک رات میں مایا نے اپنے کمرے میں موم بتیاں جلائیں اور آیا کی تصویر کے ساتھ کالے جادو کی رسم کی۔ اگلے ہی دن آیا نے اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھا تو اس کے چہرے پر بھورے نشان پڑ چکے تھے۔ نورا نے جب اپنے جادوئی آئینے میں دیکھا تو اسے مایا کے جادو کا پتہ لگا۔ نورا نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ انسانی دنیا میں جائے گی۔ نورا کی دادی نے اسے کہا کہ اگر وہ انسانی دنیا میں 24 گھنٹے سے زیادہ رہی تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔
लेकिन नौरा ने फैसला कर लिया था कि इंसानी दुनिया का सफ़र उसने करना ही करना है। जैसे ही वो इंसानी दुनिया में पहुंची तो उसका लिबास लड़कियों की तरह तब्दील हो गया। नौरा फौरन आया के घर पहुंची। नौरा ने आया को बताया कि माया ने उस पर जादू किया है। वो दोनों फौरन माया के घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में नौरा ने आया को बताया कि उसे सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया है। जब नौरा और आया माया के घर पहुंची तो माया ने ये सब कुछ मानने से इनकार कर दिया, मगर नौरा ने अपनी जादुई ताकत से सच जाहिर कर दिया कि माया ही इस सब के पीछे है। माया शर्मिंदा हुई और उसने माफ़ी मांगी। इस सब के बाद नौरा ने आया को अलविदा कहा और वो अपनी जादुई दुनिया वापस चली गई। आया ने बहुत मेहनत की और उसने अपना ख्वाब पूरा किया और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रही।